इंसानियत के नाम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، اسلام دین رحمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر سراپا رحمت تھے. آپ کی تعلیمات سے دنیا میں امن، سکون اور چین پیدا ہوا. آپ کی وجہ سے دنیا امن کا گہوارہ بنی. اگر ہم یہ چاہیں کہ آج بھی دنیا میں وہی امن، سکون اور اطمینان کی سانس لوگ لے سکیں، وہی پیار اور محبت کی فضاؤں میں زندگی گزار سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے ہی پر چلیں، اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے سعادت اور بھلائی ہے. وہ لوگ جو عرب کلچر سے زمانے قدیم کے واقف تھے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں انسان پر کس طرح دوسرا انسان ظلم کرتا. انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی. جب چاہے جس طرح سے چاہے انسانوں کو جانوروں کی طرح سے بلکہ گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دیا جاتا. کبھی کوئی جھگڑے ہوتے تو کئی سال تک انتقام در انتقام، ریونج در ریونج، اسی میں وہ زندگی گزار دیا کرتے تھے. معمولی مویشیوں کے چرانے کے مسئلے پر پتہ نہیں کتنے لوگوں کا خون ہو جاتا. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کا یہ فیض پہنچا دنیا کو کہ وہی لوگ، وہی عرب کلچر امن، سکون اور اطمینان کا ایسا گہوارہ بن گیا کہ وہاں پر آدمی اپنی جان دے رہا ہے مگر یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بھائی سے پہلے کھاؤں یا اپنے بھائی سے پہلے پیوں. اسے ضرورت ہے مگر اپنی ضرورت کے مقابلے میں اپنے بھائی کو مقدم رکھا ہوا ہے. دوسروں کے لیے وہ امن کے پیغمبر بن گئے، دوسروں کے لیے چین اور سکون پہنچانے والے بنے. اب آپ غور کیجئے کہ وہ کلچر جس میں یہ وحشت ناکی تھی، درندگی تھی، ظلم اور سفاکیت پائی جاتی تھی، چند سالوں میں کیسے تبدیل ہو گیا یہ سب کچھ. وہ لوگ جو شراب کو پانی کی طرح سے پیا کرتے تھے، شراب کو خود اپنے ہاتھوں سے کیوں وہ بہا دیے نیچے. وہ لوگ جو لوٹ مار کرنا جرأت، ہمت اور دلیری کی علامت سمجھتے تھے، وہ دوسروں کے رکھوالے بن گئے. اور اگر کوئی چیز نیچی پڑی ہوئی بھی مل جاتی تو وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر کوئی ایک عورت دور دراز صنعا سے سفر کرنا چاہتی اور زیورات سے لدی ہوئی ہے تو اسے سوائے اللہ کے روئے زمین پر کیسے پیدا ہوا؟ چند سالوں کی بات تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور جب آپ 63 سال کے ہوئے تو دنیا سے آپ رخصت ہو گئے. پوری زندگی آپ کی 23 سال پر مشتمل ہے. 23 سال میں کیا حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کیسے عطا فرمائی؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو سراپا نورانی تعلیمات ہیں، رحمت سے بھری ہوئی تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے دنیا کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیا اور لوگوں کے سوچنے کا انداز ایسے کر دیا کہ وہ سوسائٹی جہاں کر و فر رکھنے والے، جہاں طاقت رکھنے والے نہ جانے کن کن پر ظلم کیا کرتے تھے، مگر عین اس سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو کیسے بنا دیا گیا، کون سے سانچے میں ان کو ڈھالا گیا کہ جب نبی کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنتے ہیں
تو ان کی پوزیشن کیا تھی؟ خلیفہ بنے ہوئے ہیں پوری مسلم امہ کے، پوری علاقے کے، پوری ریاست کے، لیکن خود ان کی حالت اتنی سمپل اور سیدھی سادی تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کا غلام معمولی سی چیز، ایک سواری اور معمولی سی چیز لیے ہوئے خلیفہ ثانی حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر کے گھر میں اگر بیت المال سے کوئی چیز وہ لیتے تھے اپنے استعمال کے لیے، خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، تو ایک میں تھا بطور خادم کے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اپنا ذاتی خادم رکھ سکیں، اور ان کے پاس یہ گنجائش نہیں رہی خلافت کے بعد کہ اپنی سواری کا انتظام کر سکیں، اور انتقال کے بعد امانت داری کے ساتھ یہ چیزیں بیت المال ہی کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس کو دیکھ کر خلیفہ ثانی حضرت عمر تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہمارے پیش رو حضرت ابو بکر نے حکومت اور حکمرانی کا ایسا معیار قائم کیا، ہمارے لیے یہ راستہ بڑا مشکل بنا دیا کہ خلیفہ، حکمران، پوری اسٹیٹ کا ذمہ دار، اور اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ اپنی ایک چھوٹی سی سواری کا انتظام کر سکے، اور لی بھی تو بطور امانت کے لی تھی، وفات کے بعد پوری امانت داری کے ساتھ واپس کر دی گئی کہ اب خلیفہ نہیں رہے تو وہ سواری ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت سنبھالے تو دنیا نے عجیب حیرت انگیز طور پر چند چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ سارے لوگ آرام سے سو رہے ہیں، اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال ہے تو خلیفہ، بے چینی محسوس کر رہا ہے تو خلیفہ، لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، اور حکمران وقت لوگوں کی خبر گیری کرنے کے لیے باہر گشت کر رہا ہے، کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بے مروتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جب انہوں نے محسوس کیا کہ ایک خاتون پریشانی کی حالت میں ہے، ڈیلیوری کا کیس تھا، وہ اپنے گھر آئے، اپنی بیگم کو لے گئے اور ساتھ کچھ سامان کھانے پینے کا لے گئے اپنے ساتھ اٹھا کر، اور پھر ان کی خدمت میں کھانا تیار کر کے اور اندر اپنی بیوی کو بھیجا کہ اس کی تیمارداری کریں، اس کی مدد کریں، اس خاتون کی مدد کریں، رات کا سناٹا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو، تو آپ اس کی مدد کریں۔ خود خلیفہ وقت، حکمران وقت، ذمہ دار پوری ریاست کے، اور چھوٹی ریاست کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضرت عمر کے دور میں اسلامی ریاست حدود عرب سے پھیل کر کہاں کہاں چلی گئی تھی۔ اتنی بڑی خلافت اور اتنی بڑی ریاست، اسٹیٹ کا ذمہ دار اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر رہا ہے، ایک عام آدمی کے لیے، ایک پردیسی کے لیے، ایک اجنبی اور اسٹرینجر کے لیے، اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ مدد کرو ان کی، اور انہیں نہیں معلوم کہ یہ جو اتنی ہمدردی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم تو اجنبی لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ خیرخواہی اور محبت کے ساتھ پیش آنے والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب اتفاق سے ایسے ہوا کہ حضرت عمر کی جو اہلیہ اندر تھیں، انہوں نے انہیں ایک ضرورت سے آواز دی اور یہ لفظ انہوں نے کہہ دیا، اے امیر المؤمنین۔ یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو یہ ساری ہمدردی اور مدد کر رہا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ امیر المؤمنین خود ہیں، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ کوئی شاید راستہ گزرتا ہوا عام آدمی مدد کرنے کے لیے آ گیا، یہ امیر المؤمنین خود مدد کر رہے ہیں، اور یہ ان کی اہلیہ ہیں جن کو ماڈرن اصطلاح میں کہتے ہیں فرسٹ لیڈی، پوری ریاست کی پہلی لیڈی ہے، پہلی خاتون اول جو یہ مدد میرے گھر کا کام کر رہی ہے اور میری سپورٹ کر رہی ہے۔ دنیا امن سکون کا گہوارہ بنی تو کیوں بنی؟ فرضی باتوں سے نہیں، یہ پریکٹیکل چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے، کیونکہ اسلام ایسا معاشرہ وجود میں لایا کہ اس کی وجہ سے سارے امن سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، ظالم کا ہاتھ پکڑا گیا تاکہ ظلم نہ ہونے پائے، مظلوم کی فریاد رسی کی گئی تاکہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکے، حتیٰ کہ ایجپٹ جیسے دور دراز علاقے میں
لوگ کہتے ہیں کہ جرائم ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. جھوٹ بولتے ہو. کس بیانی ہے کہ تم جرائم کو ختم نہیں، جرائم کی تم پشت پناہی کر رہے ہو، جرائم کو بڑھاوا دے رہے ہو دنیا بھر میں. کہتے ہو کہ جرائم کو ختم کیا جائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں، انجمن، آرگنائزیشن، اس طرح کی کانفرنسیں کرنے سے جرائم ختم نہیں ہوتے. جرائم ختم ہوتے ہیں حقیقت پسندی سے، عمل کرنے سے، جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہوں نے ایک نمونہ قائم کیا دنیا کے سامنے کہ جرم کیسے ختم ہوتا ہے. اگر وہاں ختم ہو سکتا ہے جو کہ انتہائی کرپٹ ماحول تھا، انتہائی برا ماحول تھا، تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ ختم اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جرم ختم کرنا ہے، خود جرم کرنے والے ہیں. تو جرم کرنے والا اگر یہ نعرہ لگائے کہ میں جرم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیسے جرم کو ختم کیا جائے گا؟ مصر، ایجپٹ دور دراز علاقہ ہے مدینے کے مقابلے میں، اور اس زمانے کے سفر اور اس میں جو سہولتیں تھیں اس کو آپ ذہن میں رکھیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک معمولی سا کیس پیش آ گیا، اور وہ کیس کیا تھا؟ وہاں کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے ساتھ تھوڑا سا ظالمانہ سلوک کیا تھا. معمولی سی، جیسے ہوتا ہے آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو اس نے تھوڑی سی زیادتی کر دی، ایک آدھ کوڑا اس کو مار دیا، تھوڑی سی ہلکی پھلکی، جو کہ عام زندگی میں روزمرہ کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. اب اس آدمی کو معلوم تھا کہ یہ اسلامی حکومت کا دور ہے اور خلیفہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، انصاف کی بات ہوگی. تو وہ پہنچا کہاں پر؟ مدینہ کیپٹل سٹی میں. کس کے خلاف شکایت لے کر؟ گورنر کے بیٹے کے خلاف. شکایت تھی معمولی سی، ایک کوڑے سے مارنے کی بات تھی. بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹی بات لگتی ہے، معمولی سی چیز ہے، لیکن جب وہ پہنچا تو امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ اتنی سی بات کو میرے پاس تم کیس لے کر آ گئے ہو. یہ تو ایک معمولی سی لڑائی تھی، چھوٹی سی، اور نہ تم زخمی ہوئے، نہ کوئی تمہارا حصہ ڈیمیج ہوا، کچھ نہیں ہوا. مگر پیمانہ انہوں نے دیا دوسروں کو سوچنے سمجھنے، انصاف کرنے. جرائم کا خاتمہ کیسے جرائم ختم کرتے ہیں دیکھیے. تو جب حضرت عمر کے پاس پہنچے، انہوں نے قاصد کو روانہ کیا، گورنر اور اس کے بیٹے دونوں کو طلب کیا کیپٹل سٹی میں، دونوں کو بلاؤ یہاں پر. اور اس کے بعد پوچھا گیا یہ بات ہوئی. تو کوڑا اسی کے ہاتھ میں دیا گیا، اس غلام کے ہاتھ میں، ایک عام آدمی کے ہاتھ میں، رعایا کے، اور کہا گیا کہ جیسے تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی پٹائی اسی طرح سے تم کرو، بدلہ لے لو اپنا. اور اس وقت انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، متا استبعدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم وہ لوگ جو آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، اور تم ان کے ساتھ غلامی کا سلوک کرنا چاہتے ہو. تم ان کو اونچ نیچ کی تقسیم کر کے کہ یہ حکمران طبقہ ہے، یہ آرڈنری لوگ ہیں، اس طرح تقسیم کرنا چاہتے ہو. ان کے سوچنے کے پیمانوں کو ایسے بدل دیا کہ بعد میں کسی حکمران کے بیٹے کو یا گورنر کی فیملی کو یہ جرت نہیں ہو سکے کہ کوئی ایسا ظلم کسی کے ساتھ کرے. دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. کون ہے مسلمان؟ اسلام کے ماننے والے سب کے سب مسلمان ہیں. کیا ہے اللہ کا فرمان؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا. کس کی اتباع کا حکم دیتا ہے قرآن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا حکم دیا. کیسا ہوگا زندگی کا لمحہ لمحہ آسان؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا. جانیے ڈاکٹر آر کے نور سے میزان حق میں ہر منگل شام 4 بجے انڈیا میں اور دوپہر 1:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. میرج اور ڈیورس، Islamic ruling? Husband wants to give divorce. solution or problem, Joint family system. heaven or hell, Big fat Indians have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice.
Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. हर पीर रात 8 बजे इंडिया में और शाम 5:30 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। जहालत, नाइंसाफी, जुल्म, जात पात, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती, दहशतगर्दी आज सारी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है और इंसानियत को तलाश है अमन की। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अपनी नौइयत की पहली उर्दू आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के मोतबर उलमाए कराम, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का कारवाने अमन। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। नाजरीन, हम बता रहे थे कि जुर्म ख़त्म कैसे होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मामूली अपनी रियाया की शिकायत पर गवर्नर और गवर्नर के बेटे को मदीना मुनव्वरा तलब किया और उन्हें सबक पढ़ाया कि चाहे अपर क्लास लोअर क्लास ये तकसीम नहीं होगी, इंसाफ होगा सबके साथ बराबर का। हुक्मरान वक्त एक तरफ, एक आम आदमी दूसरी तरफ होगा, जिसके साथ दलाइल, जिसके साथ सही केस होगा उसी के साथ हक होगा। जुल्म किसी के लिए जायज़ नहीं होगा, जुल्म किसी के साथ रवा नहीं रखा जाएगा। जुर्म का खातिमा हम चाहते हैं, लेकिन कैसे करना चाहते हैं? खुद जालिम बने हुए हैं लेकिन कहते हैं कि जुर्म का खातिमा करेंगे। देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुस्लिम रियासत पूरी दुनिया कितनी फैली हुई थी उस वक्त, मुस्लिम स्टेट दुनिया में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। एक मरतबा मिंबर पर चढ़े हुए हैं, एक मामूली सी चीज़ थी कि मदीना मुनव्वरा में माल गनीमत की कुछ चादरें तकसीम हुई, मामूली सी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जुब्बा पहने हुए थे और उन्होंने कहा, अय्युहन्नास इस्माउ व अतीओ, लोगो सुनो मेरी बात और उस पर अमल करो। मगर एक आम आदमी खड़ा हो गया। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं मौजूदा दुनिया में, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब मौजूदा दुनिया में ये है कि आप हमारे मतलब की कहेंगे तो आज़ादी है, लेकिन अगर आप हमारे मतलब के ख़िलाफ़ करेंगे आप भी बंद, आपका वीज़ा कैंसल, आपका टीवी चैनल कैंसल, आपकी तकरीर कैंसल, आपकी तहरीर कैंसल, आपका जो आर्टिकल है वो कैंसल। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो इस वक्त हो रहा है कि अगर आप हमारी फेवर की बात करेंगे तो यू आर फ्री, क्योंकि हम ऐसे कल्चर में रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बात करें जो हमें पसंद नहीं, कोई चांस नहीं आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। ये इस वक्त हो रहा है। और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्लाम ने भी इंट्रोड्यूस करवाया, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या था जो इस्लाम ने करवाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए हैं मेंबर पर, पूरी स्टेट के ज़िम्मेदार आला जब कहते हैं कि सुनो, एक आम आदमी खड़ा हो गया, ला समा वला ताअत लक, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपकी इताअत नहीं करेंगे जब तक आप ये क्लियर ना करें कि ये जो आप जुब्बा पहने हुए हैं ये कहाँ से आया आपके पास। देखिए जुब्बा, एक शर्ट, एक तोप की बात हो रही है, कोई कारों की बात नहीं हो रही, बिल्डिंग की बात नहीं, प्रॉपर्टी की बात नहीं, हज़ारों करोड़ों की बात नहीं हो रही है, एक जुब्बे की बात, और वो भी इतने बड़े हुक्मरान वक्त के ख़िलाफ़। उसने कहा कि जो माले गनीमत में चादरें आई थीं वो इतनी थीं, यानी जो लोगों को तकसीम की गई एक एक चादर, वो एक चादर से आपकी कदो क़ामत के हिसाब से ये जुब्बा नहीं बन सकता। अगर आपके जिस्म पर ये जुब्बा है तो इसका मतलब आपने डबल हिस्सा लिया, डबल कपड़ा आपने लिया, तो इसकी पहले वजाहत होनी चाहिए। एक कपड़ा, एक शर्ट, और वो भी हुक्मरान वक्त, एक आम आदमी ठहर कर ऑब्जेक्शन कर रहा है, ये कैसे बन गया आपको? चादर अगर उतनी ही लेते तो आपके लिए आधा जिस्म होता, पूरा कैसा हो गया जुब्बा? हज़रत उमर ने चाहा कि लोगों में ये आज़ादी रहे, लोग महसूस करें कि हम फ्री हैं, हम आज़ाद हैं। उन्होंने ये नहीं हुक्म दिया कि इसको ले जाओ और मार दो, इसको कत्ल कर दो।
کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ حکمران کے خلاف پبلک میں اس طرح کی بات کرے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، دنیا کو، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو سوچنے کا صحیح انداز دیا، مائنڈ نہیں کیا، اس کو جھڑکا نہیں کہ کیا تم نے بدتمیزی کی بات کی ہے، معمولی جبے کے بارے میں اعتراض کرنے ٹھہر گئے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، اپنے بیٹے کو کہا، اس آدمی سے کچھ نہیں کہا، بیٹے سے کہا عبداللہ اٹھو ذرا کھڑے ہو جاؤ، تو عبداللہ کھڑے ہو گئے بھری محفل میں، اور بتاؤ کیا ہوا، تو انہوں نے گواہی دی، ابا جان تو وہی ایک چادر لیے، لیکن مجھے بھی ایک چادر ملی تھی جیسے اور لوگوں کو ملی، میں نے اپنا حصہ اپنے باپ کو دے دیا، تو اس کی وجہ سے 2 چادروں سے مل کر یہ جبہ تیار ہوا۔ تو اس آدمی نے جو آبجیکشن کیا تھا، اب اس کے بعد کیا کہا، الآن اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ آپ جو جبہ پہنے بالکل انصاف کے ساتھ، آپ بھی اتنا ہی لیے جتنا اوروں کو ملا، آپ کا بیٹا اگر آپ کو دیا ہے، یہ باپ بیٹے کے درمیان کی بات ہے، اس نے اپنا حصہ آپ کو دے دیا، آپ نے انصاف کیا، اب آپ بولیے ہم سنیں گے، کہیے ہم اس کی اطاعت کریں گے، حکم دیجئے اس کو ہم جا کر نافذ کریں گے۔ یہ ہے دل و دماغ کے ساتھ اوبیڈینس، فرما برداری، اطاعت گزاری۔ اطاعت گزاری ڈنڈے کے زور پر نہیں، قانون کی رکھوالی ڈنڈے کے زور پر نہیں، دل اور دماغ کو مطمئن کیا گیا پہلے، تب انہوں نے کہا کہ اب ہم اطاعت گزاری کریں گے۔ اور یہ اطاعت گزاری کیسے انہوں نے کی، اتنی اطاعت گزاری کی، اتنی اطاعت گزاری کی کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ اسلامی حکومت تیزی کے ساتھ آگے پھیلتی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے۔ اور آگے کیوں بڑھے؟ انصاف قائم کیا۔ جرم کیوں ختم ہوا؟ سب کے ساتھ معاملہ برابری کا کیا۔ اور ہم بھی جرم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کتنے سیمینار اٹینڈ کیے ہوں گے، آپ نے کتنے پروگراموں کی رپورٹ دیکھی ہوگی، لیکن کیوں جرم ختم نہیں ہوتا؟ جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ آپ سگریٹ، اس کے نقصانات بتا رہے ہیں لوگوں کو، مینوفیکچرر بتا رہا ہے کہ اس میں نقصان ہے، اور پھر اس کے ایڈورٹائزمنٹ پر اس سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ۔ شراب، اس کے نقصانات کی دنیا گواہی دے رہی ہے، اور اس کے اشتہار پر ڈبل اسٹینڈرڈ۔ اور امریکہ سمیت بعض مغربی ممالک میں ڈرگس کو بھی ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کچھ نشہ آور چیزیں ایسی ہیں جن کی اجازت دے دی جائے۔ کیوں دے دی جائے؟ اس لیے کہ پابندی لگانے سے اسمگلنگ ہو رہی ہے، پابندی لگانے سے ڈرگس اور زیادہ بک رہی ہے، اور زیادہ مہنگے داموں بک رہی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اوپن کر دیں مارکیٹ کو، جو استعمال کرنے والے ہیں وہ استعمال کرتے جائیں گے، کم سے کم بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہیں روک سکے؟ جبکہ پوری پولیس کوشش کر رہی ہے روکنے کی، یا دعویٰ کرتی ہے، حکومت دعویٰ کر رہی ہے، کیوں نہیں روک سکے؟ اس لیے کہ اس کو پھیلانے والے خود حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، وہی اس کو پھیلا رہے ہیں، وہی اس کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا قانون کس کام کا ہے؟ کہ ایک طرف آپ قانون بنا رہے ہیں کہ روکیں، اور بنانے والا خود اس کو جاری کر رہا ہے، تو پھر جرم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پولیس ٹھہری ہوئی ہے تاکہ امن سکون یہ عام کیا جائے، اور پولیس آفیسر بھرتی ہو رہا ہے رشوت کی بنیاد پر۔ جو آدمی خود رشوت لے کر وہاں پر آیا ہو، کیا وہ ملک کے اندر یا اپنے علاقے میں امن لا سکتا ہے؟ اس کی تو پہلی کوشش ہوگی کہ جو کچھ میں نے پیمنٹ کی ہے پہلے اس کو واپس لوں میں، اور واپس کس سے لے گا؟ پبلک سے لے گا، ناجائز کو جائز ثابت کرے گا۔ تو پولیس کا کام رکھوالی کرنا، انتظام کرنا ہے، لیکن وہ خود جرائم کو پرموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ جرائم کا خاتمہ ہو۔ جرائم کا خاتمہ تھیوری سے نہیں ہوتا، پریکٹس سے ہوگا، اور پریکٹس میں سب سے اعلیٰ جو پریکٹس ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، جس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ مزید آئندہ لیکچر میں کچھ مزید باتیں بتائیں کہ اسلام جرائم کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور جرم ختم کیسے ہوتا ہے۔ اگر یہاں آپ کا کوئی سوال ہو پہلے پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو لوگ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے اسلام نے کیا سزا مقرر کی ہے؟ دیکھیے، نشہ اور چیزیں، ڈرگس وغیرہ جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں اس کی سزائیں کیا ہیں، تو آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شراب اور اس سے متعلقہ چیزوں میں یہ بات بتائی گئی کہ صرف شراب کا پینا پلانا حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پارٹیسپیشن،
یہ سب کی سب حرام ہے، سب کی سب گناہ کی چیز ہے، تو یہ اس کی جو آمدنی یا اس کے جو بھی کمائی ہوتی ہے وہ سب کی سب ناجائز سمجھی جائے گی شرعی لحاظ سے۔ تو جو لوگ اس کاروبار میں انوالو ہیں وہ دوہرا جرم کر رہے ہیں۔ ایک تو جو چیز حرام ہے اس کو عام کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ حرام کی آمدنی ہوگی۔ اگر وہ اس طرح سے اس سے کھائیں گے یا بچوں کو کھلائیں گے، یہ حرام چیز ہوگی جس سے نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی کوئی دعا نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگی، کیونکہ ان سب چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ ایک حدیث جس میں بتایا گیا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود پاک صاف پاکیزہ ہیں، وہی عبادت وہی چیز قبول کرتے ہیں جو پاکیزگی پر بنیاد رکھی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ناپاک چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، اس کو قبول نہیں فرماتے۔ ہمارے اور بھی سوالات ہیں لیکن چونکہ ہمارا وقت محدود ہے تو ہم اپنے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ لیکچر میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم